رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. عزیزان گرامی، اس عشرے کی یہ نوی مجلس آپ اس عنوان کے ماتحت سماعت فرما رہے ہیں کہ کربلا میں خاندان کا کردار، اور اس کے لیے میں نے سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. اس میں سے 11ویں صفت یہ ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. پروردگار ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام قرار دے. اب تک میں نے بہت سے رشتوں کو مناسبتوں کے اعتبار سے، اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا، تو ہم نے فیملی کے میٹر کو اس طریقے سے پیش کیا کہ جیسی مناسبت آ رہی تھی اسی کے اعتبار سے ہم نے رشتوں کو فوکس کیا ہے. کل ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ باپ کی نیت، ماں باپ کی نیت کا جو اثر ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے. کل یہ بھی بات میں نے بیان کی تھی کہ شادی جو ہمارے یہاں ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک دنیاوی چیز نہیں ہے، یہ ایک جنتی چیز ہے. اسی طریقے سے اولاد کے بارے میں بھی جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دنیاوی چیز ہے، بلکہ اگر آپ روایات میں اولاد کے بارے میں تعبیر دیکھیں گے تو انہیں جنتی پھول کہا گیا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اولاد چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جنتی پھول ہے. اگرچہ اگر انسان کی ذہنیت بدل جائے
تو وہ جنتی پھول کو بھی کیا لینے سے کیا کر رہے ہیں؟ گھبرا رہے ہیں، ہے نا؟ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اولاد سے بچتے ہیں، نہیں بچتے ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ہو، یا بہت سے لوگوں کی یہ ذہن میں ہے کہ نہیں ابھی تو ہمیں زندگی گزارنی ہے، ایسے ہی گزارتے ہیں، بعد میں ہم کیا ہوں گے؟ صاحب اولاد ہوں گے۔ کبھی کبھی یہ بات اللہ کو اتنی بری لگ جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا تم سمجھتے ہو کہ تم خالق ہو؟ جائیے سورہ واقعہ پڑھیے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خلق کرتے ہو یا ہم خلق کرتے ہیں؟ کبھی کبھی بندہ چیزوں کو نہیں سمجھتا، وہ اپنے کو خدا کی جگہ سمجھنے لگتا ہے، کہتے نہیں ابھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم بعد میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ خالق سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں گے کیا کریں گے؟ آواز قدرت آتی ہے اچھا تمہاری یہ نیت ہے، اب صاحب اولاد بن کے دکھاؤ، اب صاحب اولاد بن کر کے دکھاؤ۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کی ذہنیت میں یہ بات ہوتی ہے، تو ہم نے کہا کہ بعض لوگ اصلاً اولاد نہیں چاہتے، جبکہ اولاد کو خدا کہہ رہا ہے یہ جنتی پھول ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کوئی جنت کی چیز کو ٹھکراتا ہے؟ میں نے شادی کو بھی جنتی بنایا اور ہم نے اولاد کو بھی کیا رکھا؟ یہ جنتی پھول ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہماری نسبت ہی سردار جنت سے ہے۔ ہماری نسبت ہی کس سے ہے؟ سردار جنت سے ہے۔ تو بہرحال ایک اہم موضوع ہے، ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں بہرحال بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں رہ گئیں، ہم 10 دن میں کتنی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ تک پہنچ جانی چاہیے فیملی میٹر کے اعتبار سے۔ تو بہت سے لوگ ہیں وہ ان جنتی پھولوں کو نہیں لینا چاہتے ہیں، یا کہتے ہیں ہم بعد میں لیں گے۔ تو آواز قدرت آتی ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے، تم اس لائق نہیں ہو، تم خالق نہیں ہو، ہم خالق کرتے ہیں، تم کو ہم نے وسیلہ بنایا ہے۔ کبھی کبھی انسان وسیلہ بن کر کے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اصلی خالق ہوں۔ ایسا نہیں ہے، تم وسیلہ ہو۔ سورہ واقعہ میں کہا گیا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کسان اگاتا نہیں ہے، کسان بوتا ہے۔ بونا اور ہے، اگانا اور ہے۔ کسان کا کام ہے زمین میں بیج ڈال دینا، مگر اب اس کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اب کسان اگاتا نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔ تو جب کھیت باڑی کی باتیں آئیں تو یہ کہا گیا، اور جب خلقت کی بات آئی تو یہ کہا گیا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خلق کرتے ہو یا ہم خلق کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ہاں ایک بیٹا ہوگا، ہم اس کو خوب پڑھائیں گے، بڑی اچھی تربیت کریں گے، ایسا کریں گے، وہ ایسا کریں گے۔ اچھا آواز قدرت آئی تم رب بن گئے، تم اپنے آپ کو رب سمجھنے لگے، پہلے خالق سمجھا اور اب کیا کہہ رہے ہو تم کہ اگر ایک بچہ ہوگا، چھوٹی فیملی ہوگی، ہم اس کو بہت پڑھائیں گے، ہم اس کو بہت اچھا بنائیں گے، بہت اچھی تربیت کریں گے۔ آواز قدرت آئی لے میں تجھے دولت بھی دیتا ہوں، ذرا پڑھا کے دکھا۔ میں نے خدا ہی قسم میں نے اس نیتوں کو دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو ہر طریقے کے عجوبے آتے ہیں نا، ہم لوگوں کے پاس ہر قسم کے عجوبے آتے ہیں۔ مولانا صاحب میں نے سوچا تھا کہ بھئی ایک بچہ ہوگا تو ایسا ہوگا اور میں ایسا کروں گا اور میں نے ویسا کروں گا۔ خدا قسم میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے، ایک سے ایک اسکول میں ڈالا
نہ پڑھا تو نہ پڑھا، نیت کا معاملہ، تم پڑھاتے ہو یا ہم پڑھاتے ہیں؟ کہا آپ اور اچھی تربیت کریں گے، ڈھنگ کا نہ نکلا۔ کہا تم پہل تربیت کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تم وسیلہ ہو۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے کئی بچے تھے، ان کی آمدنی بھی زیادہ نہیں تھی، مگر جب وہ بات کرتے تھے تو کہتے تھے کیا ہم کھلاتے ہیں؟ کیا ہم پلاتے ہیں؟ ارے مولانا جس نے دیا ہے وہی سب کرے گا۔ آواز قدرت آئی، یہ ذریعہ بن کر کے اس کا دماغ خراب نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ میں پالتا ہوں تو اب تربیت کی ذمہ داری میری ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کم آمدنی کے بعد انہوں نے اچھا پڑھا بھی لیا، اچھی ان کی تربیت بھی کر لی، اور آج وہ بچے اچھی اچھی پوسٹ پر ہیں، اور جو ان کو تانا دیتے تھے ان کے بچوں کو ہم نے دیکھا۔ تو عزیزو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ اب آتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ شادی میں ہماری نگاہ، ہمارے دین کی نگاہ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، ایک مقدس رشتہ ہے۔ اسی طریقے سے اولاد اور والدین کا رشتہ بھی ایک مقدس رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے۔ امام زین العابدین کے زمانے میں آپ نے نام سنا ہوگا، حسن بصری کا نام سنا ہوگا نا، حسن بصری۔ صوفیوں میں ان کو ایک مقام حاصل ہے، صوفیوں میں ان کو ایک مقام حاصل ہے، حسن بصری۔ تو یہ کہہ رہے تھے اور امام نے یہ جملہ سن لیا، یہ کسی سے کہہ رہے تھے، امام جا رہے تھے راستے میں، صاحب کسی سے کہہ رہے تھے اولاد کتنی بری شے ہے۔ دیکھا آپ نے، یعنی بعض لوگوں کی سوچ ہی اولاد کے بارے میں کیا ہے، نگیٹو ہے۔ کہنے لگے اولاد کتنی بری شے ہے، زندہ رہے تو اس کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے، اور مر جائے تو اس کے لیے غمزدہ ہوتا ہے۔ امام نے جملہ سن لیا تو امام نے فوراً کہا، امام سجاد نے، کتنی اچھی چیز ہے اولاد، کہ زندہ رہے تو مددگار، مر جائے تو شفاعت کرنے والی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں دانی کرام، مر جائے تو مددگار ہے، دنیا میں بھی مددگار ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اب یہ تو آپ کی تربیت کے اعتبار سے کہ آپ نے اس کے ذہن میں کیا ڈالا ہے نا۔ آج کے بچے یہ باتیں بہت اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ آپ جو ڈاٹا ڈالیں گے اسی کے اعتبار سے آپ کا سافٹ ویئر کام کرے گا۔ تو ایسے ہی بچوں کے ذہن میں آپ نے کیا ڈالا، جو آپ ذہن میں ڈالیں گے اسی کے اعتبار سے وہ کیا کرے گا، کام کرے گا۔ آپ کیا، اسی لیے جب بچوں کے سامنے بات کیجئے تو تھوڑا سنبھل کے کیجئے، ہے نا، اس لیے کہ ان کے ذہن میں آپ کیا کر رہے ہیں، ڈاٹا ڈال دے رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں میں، ہمارے ہر رشتے میں یہ بات ہے، ہمارے ہر رشتوں میں یہی بات ہے، یعنی ہماری زیادہ سوچ مادی ہے، ہماری زیادہ سوچ دنیاوی ہے۔ ہمارے دین میں سوچ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ نگیٹو سوچیں گے اس کا رزلٹ الگ ہوگا، آپ پوزیٹو سوچیں گے رزلٹ الگ ہوگا۔ اسی لیے سوچ، اب ایک جملہ کہوں مولا علی کا، بات آگے تو کہتا چلوں، مولا علی کو ان جملوں سے پہچانیے۔ مولا علی کہتے ہیں مت کھانے کی سوچو، کیا ہے کہ مت کھانے کی سوچو، کھلانے کی سوچو۔ عجیب جملہ ہے، مت کھانے کی سوچو، کیونکہ اگر آپ کھانے کی سوچیں گے تو کیا ہے اس کا رزلٹ، آپ لینے والے بنیں گے اور کوئی دینے والا بنے گا، ہے نا۔ جو کھانے کی سوچتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جو کھلانے کی سوچتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ سوچ، اب دیکھیے مولا علی کا اگلا جملہ، کہا مت کھانے کی سوچو، کھلانے کی سوچو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو کھانے کی سوچتا ہے وہاں غلامانہ ذہنیت ڈیولپ ہوتی ہے،
اور جو کھلانے کی سوچتا ہے وہاں حاکمانہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے. سوچ ہی سے انسان غلام بھی بنتا ہے, سوچ ہی سے انسان حاکم بھی بنتا ہے. اور عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ مجلس میں تبرک کا کانسیپٹ کھانے کا نہیں تھا, کھلانے کا تھا. یہ کھانے کا کانسیپٹ نہیں تھا, کھلانے کا کانسیپٹ تھا کہ کھلاؤ کھلاؤ تاکہ تمہارے اندر توجہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے جو کھانے کی سوچے گا تو وہ کیا سوچ رہا ہے کہ کوئی ہو جو کھلائے, اور جو کھلانے کی سوچے گا تو وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میرے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ میں کھلاؤں, ہے نا. دیکھیے ذہن ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا نا. تو انسان اپنی سوچ سے غلام بھی بنتا ہے, اپنی ہی سوچ سے حاکم بھی بنتا ہے. مولا علی کو یہاں پہچانیے. اس لیے مولا علی نے ایک جملہ کہا ہے, کہا سب سے اچھا کھانا وہ ہے کہ جو انسان اپنے قوت بازو سے حاصل کرے. سب سے اچھا کھانا مولا علی کی نگاہ میں وہ ہے کہ جو انسان اپنے قوت بازو سے حاصل کرے. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, اب آپ کہیں گے کہ کیا پھر ہم مجلس میں نہ آئے جہاں کھانا ہوتا ہے؟ نہیں, آپ ضرور آئیے, آپ ضرور آئیے, لیکن ہاں مجلس میں صرف کھانے کے لیے نہ آئیے. چلا دیکھیے بہت بڑی بات کہہ دی میں نے. مسجد میں مجلس میں صرف کھانے کی نیت سے نہ آئیے, یہ بھی ملے گا لیکن پہلے روحانی غذا لے لیجئے, پھر مادی غذا لیجئے. اور ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں, دیکھیں ہمارا دین کسی چیز کا مخالف نہیں, میں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا, اگر آپ کو ذہن میں ہو یہ باتیں, تو ہمارے دین نے کسی چیز کی مخالفت نہیں کی ہے. انسان آئے لیکن کم سے کم, ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, جس نے مجلس کی ہے اس نے کھانا بھی رکھا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن صرف کھانا نہیں رکھا ہے, پہلے کیا رکھی ہے؟ مجلس رکھی ہے. اگر آپ پورا ٹائم نہیں دے سکتے ہیں تو تھوڑی دیر تو آئیے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے کو شبہناک بنا لیتے ہیں, کیونکہ سامنے والے نے جو مجلس میں کھانا رکھا ہے تو صرف کھانا نہیں رکھا ہے, مجلس میں کھانا رکھا ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پوری مجلس نہیں آتے. اب تو ماشاءاللہ تو زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اپنے یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں, ہاں مولانا کہاں پہنچے ہیں, مولانا کہاں پہنچے, کہنے لگے اچھا مصائب پہ آ گئے, ہاں ابھی بھی 10 منٹ تو مصائب پڑھیں گے ہی, ہے نا. اتنا محنت کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ تب پہنچتے ہیں جب دسترخوان بھی چھکا ہوتا ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, توجہ چاہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم آئیں, اگر آپ پورا ٹائم نہیں دے سکتے کم سے کم 10 منٹ مجلس میں ضرور شریک ہوئیے, ورنہ وہ کھانا ہو سکتا ہے شبہناک ہو جائے آپ کے لیے. کیونکہ ہم نے کہا کہ کربلا کا اصل میسج یہی ہے کہ فری میں جنت ملے تو نہ لو. تو دنیا کی کوئی چیز فری میں کیوں لے رہے ہو؟ کربلا کو اگر ہم صحیح طریقے سے چینج وہ سمجھ لیں تو ہماری زندگی چینج ہو جائے گی, ہماری زندگی چینج ہو جائے گی, خدا کی قسم. تو اس لیے میں نے کہا کہ نیتوں کا اثر انسان پر بھی پڑتا ہے, اس کی فیملی پہ بھی پڑتا ہے, اور اس کی نسل پہ بھی کیا ہے, پڑتا ہے. بات آ گئی تو کہتا چلو, کبھی آپ نے سوچا مثلا آج جناب علی اکبر کی شہادت, ٹھیک ہے نا, جناب علی اکبر کیا ہیں, ہم شکل پیغمبر ہیں. صرف ہم شکل پیغمبر ہیں نہیں, اور کیا ہیں, یعنی صورت میں بھی نبی ہیں, سیرت میں بھی
نبی ہیں، اور منطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اخلاقیات ہیں وہ بھی پیغمبر کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا؟ خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی فضیلت کو سمیٹ کر کے ساری فضیلتیں ایک جملے میں بیان کر دی. بھئی آپ اس کو کھولتے چلے جائیے، ایک جملے میں جناب علی اکبر کی فضیلت بیان کر دی. صورت بھی رسول جیسی، سیرت بھی رسول جیسی، منطق بھی رسول جیسی. یعنی جو اخلاق پیغمبر ہے وہی اخلاق علی اکبر ہے، جو سیرت پیغمبر ہے وہی سیرت علی اکبر ہے. پیغمبر کی ہسٹری پڑھتے جاؤ، یا جملہ بدل دوں، فضائل رسول بیان کرتے جاؤ، فضائل علی اکبر بیان ہوتا رہے گا. اور یہاں سے ہمیں ایک میسج دیا امام حسین نے کہ اپنی اولاد کی بھی تعریف کیا کرو. ہم اپنی اولاد کی تعریف نہیں کرتے ہیں. امام حسین نے کربلا میں تعریف کی اپنے بیٹے کی، اور ہم لوگ اپنے اولاد کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ ہم برعکس کرتے ہیں. جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی بنا دیتے ہیں اسے. ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد. برحال میں ادھر نہیں آنا چاہتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی ہے، باتیں بہت ہیں. تو امام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ بیٹا شفیع ہے. شفیع کا مطلب یعنی بیٹے کا رشتہ کہاں تک جا رہا ہے؟ آخرت تک. اور ایسے ہی باپ کا بھی رشتہ کہاں تک جاتا ہے؟ آخرت تک جاتا ہے. میں نے ایک دن آپ سے وعدہ کیا تھا نا، انشاءاللہ آج اس کی طرف میں آپ کو بیان کروں. جناب ابراہیم نے جب جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے لائے، مکے میں کچھ تھا؟ نہیں تھا نا، کچھ نہیں تھا. پانی تھا؟ نہیں تھا. کوئی آبادی تھی؟ نہیں تھی. کوئی پھل فروٹ؟ کچھ نہیں تھا نا. اب سنیے، دیکھیے یہ ہے نیت باپ کی. خود جناب ابراہیم نے اس بات کو کہا ہے جب وہاں لائے ہیں اپنی ذریت کو، تو کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، پروردگار میں اپنی ذریت کے ایک حصے کو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم کی دو نسل ہے، ایک جناب ہاجرہ سے اور ایک جناب اسحاق سے. جناب اسحاق کی جو نسل تھی وہ فلسطینی ہی میں تھی، ٹھیک ہے نا، جو ان سے چلی جناب اسحاق سے. لیکن جو جناب اسماعیل سے چلی وہ مکے میں چلی. تو دیکھیں نبی ہے کتنا بیلنس بولتا ہے. لہذا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ عربی میں من کہتے ہیں تبعیض کے لیے آتا ہے، یعنی میں اپنی ذریت کے ایک حصے کو کہاں لا کے آباد کر رہا ہوں؟ وادی غیر ذی زرع میں. اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایسی وادی میں جو کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے. یعنی اسباب زندگی وہاں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. آپ بتائیے دنیا کا باپ کیا چاہتا ہے؟ اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا دین کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے. ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے اچھے وسائل فراہم کریں. بس اتنا کہتا ہے کہ حرام سے نہ کریں، حلال سے کریں، ہے نا. لیکن اچھے وسائل آپ دیں. لیکن اب توجہ کہہ رہا ہوں، اب یہ ہے نیت، ایک پاکیزہ نیت بتا رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو ایک ایسی وادی میں لا کے بسایا ہے کہ جو وادی غیر ذی زرع ہے، کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے. میں کہوں گا جناب ابراہیم، دنیا کے لوگ اچھے علاقوں میں جا کے آباد ہوتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو اچھے وسائل ملے، اور بعض تو اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس وسائل کے چکر میں ایک بنیادی ضرورت کو بھول جاتے ہیں. چاہے ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں وسائل زندگی ہو لیکن بچے گمراہ ہو جائیں. یہ بھی ہوتا ہے نا.
کہ ہم ایسی جگہ منتقل ہو جاتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے، بچے مسجد سے کٹ جاتے ہیں، بچے امام باڑے سے کٹ جاتے ہیں، بچے بولیے، تو یہ بھی ایک سوچ ہے انسان کی. پھر ایسے ماں باپ ایک سورہ فاتحہ کے محتاج ہو جاتے ہیں. سوچ کا بڑا اثر ہے، خدا کی قسم بہت سوچ کا اثر ہے. جناب ابراہیم اسی بات کو بتانا چاہتے. ایک تو ہم خالق نہیں ہیں، ایک تو ہم پالنے والے نہیں ہیں. کہا پروردگار میں ایسی وادی میں لایا ہوں بچوں کو جہاں زندگی کے وسائل نہیں ہیں، مگر پھر ہے کیا؟ کہا اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، تیرا محترم گھر یہاں ہے کعبہ. تو ہماری کوئی نیت مادی نہیں ہے، ہماری کوئی نیت مادی نہیں ہے. تیرے گھر کے احترام میں میں اپنے بچوں کو یہاں لے کر کے آیا ہوں. اچھا بھائی، بڑی اچھی نیت ہے آپ کی کہ اللہ کے گھر کا آپ نے اتنا خیال رکھا. تو کیا اس لیے ہو کہ بعد میں آپ کی نسل کہے کہ ہاں ہمارے دادا نے مسجد بنوائی تھی؟ کبھی کبھی ایسے بھی ہم کو ملتے ہیں عجوبے، کہتے ہیں ہاں مولانا یہ امام باڑہ ہمارے دادا نے بنایا تو مجلس میں آتا نہیں. ہمارے پردادا نے مسجد بنائی تھی اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. تو فخر بھی کر رہا ہے اور باپ کے عمل سے دور بھی ہے نا. تو اس چیز کو بھی جناب ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ نہیں ان بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ تیری نماز برپا کریں. آواز قدرت آئی، اے ابراہیم بڑی پاکیزہ نیت ہے. اب صحیح تم نے وادی غیر ذی زر کہا ہے نا، تو ابھی تک پانی نہیں تھا، اب زمزم نکالوں گا. اور جو تبرک کو نہیں مانتے وہ بھی تبرک سمجھ کے لائیں گے، نہ ملے تو لڑ جائیں گے. سلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. تم وسائل فراہم نہیں کرتے ہو، ہم وسائل فراہم کرتے ہیں، ہے نا. پروردگار میرا کام تھا یہاں لانا، اب اس کے بعد سے تیرا کام ہے. ہاں میں دعا کرتا ہوں، لہذا دو دعائیں بس آتے وقت جناب ابراہیم نے کی، بڑی پیاری دعائیں کی. کہنے لگا پروردگار یہاں پہ لے آیا ہوں، کوئی وسائل وغیرہ نہیں ہے، تیرا گھر تھا، میں چاہتا ہوں کہ تیری نماز کیا ہو، برپا ہو. پھر اس کے بعد دعا کی، کہا پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، یعنی محبت، یعنی میری ذریت کو محبوب بنا دے. کہا ایسا محبوب بناؤں گا کہ کائنات کا حبیب ملے گا، ایسی محبوبیت دوں گا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کا مزداق بنیں گے. اسی چیز کو امام ضرور العابدین نے دربار یزید میں کہا تھا نا کہ اللہ نے جو ہم کو 7 فضیلتیں دی ہیں، وہ 6 چیزیں جو ہمیں عطا کی ہیں، اس میں سے ایک کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ مومنین کے دلوں میں محبت ہے نا، مومنین کے دلوں میں محبت. کیوں یہ محبت؟ کیونکہ ہمارے جد نے دعا مانگی تھی کہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دینا. دوسرا کام کیا کہا؟ کہا پروردگار انہیں بہترین ثمرات کا رزق عطا کرنا. اس لیے آپ دیکھیں مکے میں بے موسم کی چیزیں بھی ہر وقت کیا ہوتی ہیں؟ موجود رہتی ہیں، ہے نا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آواز قدرت آئی، ابراہیم تم نے میرے بیت کا اتنا خیال کیا کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ اسباب نہیں ہے پھر بھی لے آئے. تو بیت بسانا تیرا کام ہے، اہل بیت دینا میرا کام ہے نا. تو نے بیت کا خیال رکھا، اب میں تجھے اہل بیت دوں گا. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد. بہت جلدی مراحل کو طے کرتے ہوئے
ایک نتیجہ آج آپ کو دینا ہے، اسی لیے لیکن دور کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ بھی بچوں کو سمجھ میں آ رہا، مگر لگتا ہے بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ میرا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب مجلسوں کے طفیل میں بچوں کا شعور ایسا ہو تو ہمارے بزرگوں کا شعور ماشاءاللہ کتنا بلند ہو چکا ہوگا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب دیکھیں بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ آج جناب علی اکبر کا ذکر کرنا ہے مجھے۔ باپ اور بیٹے، ماں باپ اور بیٹے۔ باپ چاہے تو دعا کے ذریعے اپنی پوری ضروریت کو دلا سکتا ہے نا؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر باپ چاہے تو دعا کے ذریعے اپنی پوری ضروریت کو دلا سکتا ہے۔ جناب ابراہیم کو جب امامت ملی ہے نا، جناب ابراہیم کو امامت ملی کہ نہیں ملی؟ امامت ملی۔ اچھا معاملہ ہمارا کیا ہے؟ ہم کو جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہم کو گاڑی مل گئی تو اب ہم شکر نہیں کریں گے اور نہ دعا کریں گے، ہے نا؟ نعمت اللہ نے ہمیں دی تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، نہ ہم شکر کرتے ہیں نہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ شکر کرنے سے بھی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور دعا کرنے سے بھی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے نا؟ لیکن ہم تو بھائی نعمت پائے اور سب سے پہلے تو اسی کو بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب گاڑی ملی تو اب اس گاڑی سے ہمارا کام یہ نہیں کہ ہو سکتا یہ گاڑی ہمیں جنت بھی دلا سکتی ہے۔ اب نکلے گاڑی لے کے فرعون نمبر 1 بن کے، ہے نا؟ گاڑی لے کے نکلے فرعون نمبر، اب جہاں ان کو ہارن بھی نہیں بجانا ہے، دیکھا رے پڑوسی جا رہا ہے پڑوسی کو جلانے کے لیے، ہے نا؟ تب ضرورت نہیں تھی وہاں بجانے کی ہارن کی، پھر بھی بجا رہا ہے۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ لوگ، ایک تھوڑی سی نعمت ملنے پر یہ ظرف کیا ہو گیا؟ یہ چاہتا تو اسی نعمت سے کیا کر سکتا تھا، کہ میرا پڑوسی جا رہا ہے، آؤ بھیا بیٹھو چلتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ تو یہی ایک ذریعہ جنت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے بہترین موقع ملا اسے جلانے کا، آج نئی گاڑی دیکھے گا جلے گا یہ کمبخت، ہے نا؟ ہارن بجا رہے ہیں، بار بار بجا رہے ہیں تاکہ یہ دیکھے کسی طریقے سے کہ میں گاڑی لایا۔ لیکن جب نبی کو کوئی نعمت ملتی تو وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر منزل دعا میں آ جاتا ہے، اور جب منزل دعا میں آتا ہے تو صرف ایک نسل کو نہیں دلاتا، قیامت تک کی نسل کو دلا کے جاتا ہے۔ جناب ابراہیم نے کب دعا مانگی تھی؟ کہا جب امامت ملی تو دعا مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ ابراہیم ایک ذمہ دار باپ کا نام ہے، کہا پروردگار یہ نعمت امامت جو ملی ہے یہ صرف میرے ہی لیے ہے یا میری ذریت کو بھی دے گا؟ آواز قدرت آئی، بغیر کیریکٹر کے تجھے نہیں دیا تو بغیر کیریکٹر کے تیری ذریت کو بھی نہیں دوں گا۔ وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ یعنی کیا میسج دیا؟ کہا کہ ابراہیم جیسے تم عادل ہو، اگر عادل نسل کو پروان چڑھا دو تو یہ سلسلہ چلے گا، چلے گا۔ توجہ تیرا ہوں، آیا یہ دعا ابراہیم قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قبول ہوئی نا؟ اور آج تک اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ امام مہدی ہے۔ وجہ کہہ رہا ہوں
ایک باپ چاہے تو نسلوں کو کیا کر سکتا ہے؟ بولیے، دلا سکتا ہے، ایک نسل کو نہیں۔ یہ تو ہمارے ذہن کی محدودیت ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بیٹے کو دے دے، ہمارے تو تمہارے بیٹے کو دے سکتا ہے، تمہارے پوتے کو بھی دے سکتا ہے۔ اور اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی تمہیں یا ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم اپنے بزرگوں کو دعائے خیر میں یاد رکھیں، نہ جانے کس جد کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی ہو۔ بات چیزیں ہماری قوت بازو سے ہم کو نہیں ملی ہیں، بزرگوں کی دعاؤں سے ملی ہیں، اور ہم اکڑ کے کہتے ہیں یہ تو میں نے کیا ہے، کہ تم نے نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کس بزرگ۔ اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسی دعا کریں بھائی چوتھی پشت کو یہ ہو، ہماری پانچویں پشت کو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب بھائی اس کی محدودیت ہے۔ اور اگر بات آ گئی تو اب یہ بھی کہہ دوں، قرآن میں ایک باپ نے دعا مانگی مکے میں کہ میری ذریت میں امامت چلے گی، کہا ہاں چلے گی۔ اور ایک ماں نے دعا مانگی اپنی ذریت کے لیے، اور وہ ہے مریم کی ماں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اللہ عادل ہے نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ ابا مانگے تو قیامت تک کے لیے دے دیا اور اماں مانگے۔ بھائی نظام قدرت ہے۔ دیکھیے آج بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ بات۔ جناب مریم کی ماں نے ایک منت مانی تھی نا، کہا تھا کہ ربنا انی نذرت ما فی بطنی، پروردگار جو بچہ میرے رحم میں پروان چڑھ رہا ہے میں اس کے بارے میں منت مانتی ہوں کہ میں اسے تیری راہ میں دوں گی۔ کتنی پاکیزہ نیت ہے نا؟ کبھی ایسی بھی نیت انسان کو کرنا چاہیے، صرف یہی نہیں کہ اب پروردگار بیٹا دے ڈاکٹر بناؤں گا، پروردگار دے انجینئر بناؤں گا، کہیں گا اچھا بس تجھے ڈاکٹر اور انجینئرنگ کی ضرورت ہے، ہادی نہ رہا تو یہ ڈاکٹر جو ہے لوگوں کے جان کا خطرہ بن جائے گا، ہے یا نہیں؟ بھائی ہادی بھی تو ہونا چاہیے نا، جو ہدایت کرنے والا ہو۔ خدا کی قسم آپ اپنے اوپر ان مجلسوں کا فیض سمجھیے۔ بھائی آج ڈاکٹر کو بھی پیکج دیا جاتا نا، پیکج کہتے ہیں آپ کو اتنے آپریشن کرنے، وہ بیچارہ کہاں سے کرے گا؟ تو ہوتا کیا ہے، ہاسپٹل نے تو پیکج دے دیا، تو بھائی جب پیکج دیجیے گا تو پھر غلط راستے پہ معاملہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو اب جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ان کا بھی وہ کیا کر دیتے ہیں، آپریشن، تاکہ پیکج سال کا پورا ہو جائے، پھر سال کے بعد دوبارہ ان کا وہیں پر۔ تو اگر ہادی نہ ہو، دین نہ ہو، تو انسان ڈاکٹر بن کے بھی درندہ بن جائے گا۔ مگر یہ فرش کا فیض ہے، میں ایسے ڈاکٹر کو جانتا ہوں کہ جس نے بہت بڑے ہاسپٹل میں جس کو جاب ملی، جہاں لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، مگر اس نے 1 مہینے کے اندر وہ ہاسپٹل کیا کیا، چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارے یہاں پیسہ کمانا مقصد حیات نہیں ہے، حلال کمانا ہے تاکہ اپنی بھی آخرت بنے اور ہمارے بچوں کی بھی آخرت بنے۔ ورنہ حسین جیسا بھی اگر سمجھانا چاہے گا تو نہیں سمجھے گا، اور پھر حسین کو بھی کہنا پڑے گا کہ میری باتیں تمہارے کانوں کو اچھی لگتی ہیں مگر دل میں نہیں اترتی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ والے حرام سے بھر چکے ہیں۔ آپ نے معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہے۔ 1 مہینے کے اندر اس ڈاکٹر نے، جس کو بہت بڑے ڈاکٹر ہاسپٹل میں جاب ملی مگر شیعہ تھا، فرش اعضا سے وابستہ تھا، کہنے لگا ایک مریض آیا، اس کو انہوں نے دیکھا، تشخیص دیا کہ یہ 5 منٹ میں مر جائے گا، 5 منٹ میں مر جائے گا، 5-10 منٹ میں۔ تو انہوں نے اس کو لیا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیمرے تو ہر جگہ لگے رہتے ہیں۔ ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے دیکھا مریض آیا، وہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے بھیج دیا اس کو،
اس نے طلب کر لیا اور کہنے لگے کہ وہ مریض بھی ہاسپٹل کے گیٹ تک پہنچتے پہنچتے مر بھی گیا، مگر ڈائریکٹر نے مجھے طلب کر کے کہا کہ تم نے اس کو ایڈمٹ کیوں نہیں کیا؟ کہا سر وہ تو 5-10 منٹ میں مرنے والا تھا۔ کہا تم سے اس سے کیا مطلب ہے؟ تم کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے تھا۔ پھر تو ایڈمٹ ہو کے اس کا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی پیکج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر غلط کام بھی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ ہماری جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہے فرش ازا، یہ مجلسیں، یہ ہدایت کم سے کم ہم کو درندہ ہونے سے کیا کر دیتی ہیں؟ بچاتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیت کا اثر نسلوں پہ پڑتا ہے۔ تو ایک نیت یہ ہوئی جناب مریم کی ماں نے، انہوں نے بھی نیت مانی، کہا پروردگار، اور انہوں نے بھی ذریت کی بات کی کہ مریم اور اس کی ذریت کو کیا کہا؟ ماں نے دعا کی، کہا مریم اور اس کی ذریت کو کس سے بچا؟ شیطان رجیم سے بچا۔ تو کس کے حق میں دعا مانگی؟ ذریت کے حق میں دعا مانگی۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ جناب عیسیٰ آج تک زندہ کیوں رکھے گئے؟ بولیے، کبھی آپ یہ سوچئے نا کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا؟ اور جناب عیسیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں جعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا میں کہیں بھی رہوں۔ اللہ نے مجھے مبارک قرار دیا میں کہیں بھی رہوں، یعنی آدمی کہیں بھی رہ سکتا ہے اور مبارک ہو سکتا ہے، اور اسی کے برعکس آدمی کہیں بھی ہو منحوس بھی ہو سکتا ہے نا۔ اب اچھا ایک بات اور کہہ دوں، آپ لوگ مبارک کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن مبارک کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہر چیز میں ہم مبارک بات دیتے ہیں نا، مبارک کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کہتے ہیں میں مبارک ہوں کہیں بھی رہوں، ٹھیک ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولا یہ جناب عیسیٰ نے جو کہا کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، اس کے کیا معنی ہے؟ امام نے ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کر دیا، کہا مبارک کا مطلب ہوتا ہے نفع۔ نفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی ذات سے زیادہ فائدہ پہنچے، ہے نا۔ اب ہر آدمی کے پاس پیمانہ آ گیا، معیار آ گیا اپنے تولنے کا۔ میں اگر چاہوں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا کہ میں مبارک ہوں یا منحوس، کہا دوسروں کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے وجود سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ اگر آپ کے وجود سے فائدہ ہو رہا ہے تو مبارک، اور نقصان ہو رہا ہے تو منحوس، ہے نا۔ دو چار کی طرح بات ہے۔ آپ خدا قسم بعض تو اتنے منحوس ہیں کہ ان کے وجود سے خود ان کو فائدہ نہیں ہے، دوسروں کو تو دور کی بات ہے۔ لیکن مبارک وہی ہے کہ جس سے خود اپنے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی کیا ہے؟ فائدہ ہو، اور وہ کہیں بھی رہے۔ مثال دوں آج کے زمانے میں شیخ زکزاکی کہنے لگے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم جتنے لوگوں کو اس نے باہر رہ کر کے ہدایت دی، اس سے زیادہ لوگ اس کے جیل میں جانے کے بعد ہدایت پا گئے۔ کہ جو مبارک ہوتا ہے وہ کہیں بھی رہے مبارک ہوتا ہے، اور اسی کے مقابل میں جو منحوس ہے تو وہ کعبے میں بھی ہو تو منحوس ہے، جیسے کہ ہے منحوس۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ میں بہت پیاری بات کہہ رہا ہوں بچوں کے سلسلے میں۔ تو ذریت کے لیے ماں نے کیا مانگی؟ دعا مانگی، مریم اور اس کی ذریت۔ جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، نسل آگے نہیں بڑھی، آواز قدرت آئی میں عادل ہوں۔ اب عیسیٰ ہی کو زندہ رکھ کر کے ذریت بنا دوں گا، ہے؟ اب عیسیٰ ہی کو زندہ رکھ کر کے کیا ہے؟ زندہ وہ
میں ذریت بنا دوں گا، تو ان کو زندہ کر کے ابھی تک زندہ رکھے ہوئے. بھائی کیوں رکھے ہوئے؟ اچھا ٹھیک ہے، جب عیسیٰ تھے تو ان کے وجود کی برکت تھی. جو لوگ ان کو عرش کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے وہ ابھی رات میں اپنے بچوں کو لیے کھڑے ملتے تھے کہ اگر عیسیٰ گزر جائیں، بچہ بیمار ہے، دعا کریں گے شفا پا جائے گا. تو دیکھیں جو مبارک ہوتا ہے صرف اپنوں ہی کے لیے نہیں ہوتا، دشمنوں کے لیے بھی ہوتا ہے. روایت میں ہے نا کہ وہ پولیس والے جو ان کو دن میں ڈھونڈتے تھے، وہ شام کو وہ بھی جو ہے شہر کے باہر بچوں کو لیے کھڑے رہتے تھے. ہے عیسیٰ ذرا ایک نگاہ ہم پر بھی ڈال دیجئے، یہ بچہ بیمار ہے. جاؤ، شفا مل گئی. آنکھ میں روشنی نہیں، ہاتھ لگایا مردوں کو. ٹھیک ہے، مگر عیسیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں بھی رہوں. تو اب یہ جو عرش چہارم پر ہیں تو اب کیا فائدہ ہے ان کا؟ میں توجہ چہ رہا ہوں، سوال ہے نا بھائی، اب ان کے وجود کا کیا فائدہ ہے؟ کہا نادان ابھی بڑا فائدہ ہے کہ جب لوگ حق کے نمائندے کی زندگی میں شک کریں. ہم کہتے ہیں امام مہدی زندہ تھا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی آدمی ہزاروں سال سے زندہ ہے. اوپر سے عیسیٰ آواز دیتے جیسے میں زندہ ہوں، ویسے ہی پیغمبر کا نمائندہ بھی زندہ ہے. کہا دیکھا میں کہیں بھی رہوں مبارک ہوں. میں کہیں بھی رہوں ہے نا مبارک. اچھا میں نے ماضی بتا دیا، حال بتا دیا عیسیٰ کا. فیوچر کاہے کے لیے؟ اچھا کبھی اب ایک اور بات کہہ دوں، امام کو جانا ہے کدھر؟ کوفے راجدھانی بنائیں گے مگر بیت المقدس بھی جائیں گے. آئیں تو پروردگار اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں مکے میں اتار رہا ہے؟ سیدھے بیت المقدس میں اتار دیتا. کہا نہیں، جس نے جہاں دعا مانگی ہے اس کے اثر کو وہیں اتاروں گا. لہذا کیونکہ ابراہیم نے مکے میں دعا مانگی تھی، لہذا امام مہدی کا ظہور بھی مکے ہی سے ہوگا. عیسیٰ کی نانی نے بیت المقدس میں دعا مانگی تھی، اس لیے عیسیٰ کو بیت المقدس میں اتاروں گا. اچھا اب ایک بات اور کہہ دوں، بڑی پیاری بات ہے، کیا بتاؤں کیا کیا باتیں ہیں، مگر ٹائم کا معاملہ ہے نا، پھنس جاتا ہے معاملہ. سن لیجیے، تو ایک ہی دن اور سننا ہے آپ کو. اب توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں حالات حاضرہ سے جوڑ رہا ہوں. تو اللہ نے ایک ماں کی دعا کو بھی ذخیرہ کر رکھا ہے اور ایک باپ کی دعا کو بھی کیا کر رکھا ہے؟ ذخیرہ کر رکھا ہے. جناب عیسیٰ کو ماں کی دعا کا اثر، امام مہدی باپ کی دعا کا اثر، دونوں کو رکھا ہے. کاہے کے لیے رکھا ہے؟ کہا ہاں ابھی آخری کام باقی ہے. پوری دنیا میں عدل اور انصاف کی حکومت کیا ہونی ہے؟ قائم ہونی ہے نا، قائم ہونی ہے. کس کے ذریعے سے ہوگی؟ اچھا اب ایک بات اور کہہ دوں، کبھی اس سے پہلے آپ نے سوچا بھائی امام مہدی کی روایتیں پہلے تھی یا نہیں تھی؟ تھی. ہمارے علماء اہل سنت اس کو بیان کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. آج یوٹیوب پہ سرچ کیجئے، ماشاءاللہ ہاں حضور نے فرمایا وہ تو جناب فاطمہ کے بیٹے ہوں گے، حضور نے فرمایا وہ مولا علی کے بیٹے ہوں گے، حضور نے فرمایا امام حسین کے بیٹے ہوں گے. اچھا حضور نے فرمایا، آپ تو کہتے تھے کہ حضور نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اب سب بیان کر رہے کہ نہیں بیان کر رہے ہیں؟ تو پہلے کیوں نہیں بیان کرتے تھے؟ یہ تو کتابیں میں پہلے بھی لکھا ہوا تھا. اچھا کہتے ہیں خلیفہ مہدی نہیں کہتے، امام مہدی کہتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو آخر میں انہوں نے بھی مان لیا کہ خلیفہ کوئی نہیں ہوگا، امام ہی ہوگا. امام مہدی، اور ان کو مانتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہوں گے کس کے؟ رسول کے.
تو اب بتاؤ ان کو پبلک چنے گی؟ کہتے نہیں، رسول نے خبر دی ہے کہ وہ امام مہدی ہوں گے اور جانشین رسول ہوں گے۔ ارے جب آخر میں چنا ہوا مان لیتے ہو تو اسی سلسلے کو پکڑ کے اوپر بھی چلتے چلے جاؤ۔ لیکن صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اب بات آ گئی تو کہتا چلو، بات آ گئی تو کہتا چلو، کیا معاملہ ہے؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ یہودی بھی جو ہے نا یوں ہی کہیں آباد نہیں ہوتے۔ ان شامت کے ماروں کو کیا ضرورت تھی فلسطین میں آنے کی؟ اچھا خاصا چین و سکون سے دنیا میں کما رہے تھے، کھا رہے تھے، مگر پوری دنیا سے اکٹھا ہوئے فلسطین۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ایک دن میں نے سوال کیا تھا نا کہ لوگ کہتے رہے ہمارے فقی نے کیوں فلسطین کا ساتھ دیا، کیوں فلسطین کا ساتھ دیا؟ یہ مذہبی میٹر بھی ہے، یہ ہمارا مذہبی میٹر بھی ہے۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ گریٹر اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے کہ مکے وکے کا سارا علاقہ گریٹر اسرائیل میں شامل ہے۔ کربلا وغیرہ کا علاقہ، سیریا، جناب زینب کا روضہ وغیرہ سب کیا ہے؟ سب شامل۔ گریٹر اسرائیل یہ ہے۔ دیکھیں یہ یہودی یوں ہی آباد، پہلے بھی ان کو پتا تھا کہ مکے میں ایک نبی آنے والا ہے، تو خیبر میں آ کے آباد ہوئے، ہے نا؟ مدینے کے آس پاس آ کے آباد ہوئے۔ یہ جانتے تھے، اس لیے قرآن نے کہا یہ نبی کو اپنے بچوں سے زیادہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ اور اوس و خزرج کو کہتے تھے، دھمکی دیتے تھے، کہتے ہم پہ نہ آنکھ اٹھانا، ہاں اسلحہ خریدو، آپس میں لڑو، لیکن ہمارے اوپر آنکھ نہ اٹھانا، ایک نبی آنے والا ہے۔ عزیزو یہ ہمارے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں ہمارا آنے والا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے ایمان لے آئیں۔ بڑا معاملہ خطرناک ہے۔ یہودی دوسروں کو کہتے تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے، ہماری طرف انگلی نہ اٹھانا۔ اصلاً اوس و خزرج جو مسلمان ہوئے وہ کس وجہ پہ آئے؟ یہ آئے تھے مکے مدد مانگنے کے لیے۔ مشرکین نے کہا آج کل ہم خود ہی پرابلم کے شکار ہیں، ہمارے ایک جوان نے اپنے کو نبی گھوشت کر دیا ہے اور ہمارے لوگ ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اب ہم تمہاری مدد کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے یہ یہودی کہتے تھے کہ نبی آنے والا، لگتا ہے آ گیا ہے۔ کہنے کے بعد چلو بھیا شاید اسی کے پاس کوئی راہ حل ہو۔ وہ آئے، پیغمبر کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، ہے نا؟ وہ بدل گئے۔ اور جو یہودی کہہ رہے تھے، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہودی انتظار تو کر رہے تھے مگر آنے والے کے ساتھ اپنی زندگی کو مینج نہیں کیا، اس کے ہدف سے اپنے کو ملا نہیں سکے۔ ان کا کاروبار کیا تھا؟ اسلحہ بیچنا۔ آج بھی یہی سب ہے نا، تو بھائی جب اسلحہ تبھی تو بکے گا جب لڑائی ہو، اس لیے دنیا میں کہیں بھی لڑائی ہو اس کے پیچھے یہودی ہے، کیونکہ ان کو اسلحہ بیچنا ہے۔ اس وقت بھی ان کا کاروبار اسلحہ تھا، اور بھی ساری چیزیں تھی۔ جب پیغمبر مدینے آئے تو کیا کیا؟ قبیلوں کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا۔ اب جب بھائی بھائی کر دیا تو لڑائی ہو گئی ختم۔ کہنے لگے اچھا نبی آیا، اس نے تو دھندا ہی چوپٹ کر دیا ہمارا۔ دیکھا آپ نے؟ تو وہی یہودی جو انتظار کر رہے تھے، ایمان نہیں لائے، جن کو دھمکیاں دے رہے تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہودی یوں ہی نہیں، البتہ یہودیوں میں بھی دو لابی تھی۔ یہ دیکھیں ہمیشہ دو پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر وہ نبی ہم بنی اسرائیل سے ہوگا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر کسی اور خاندان سے ہوگا تو ایک گروپ ان کا تھا کہ ہم اس کو مار دیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اسی لیے جب ابو طالب لے کے گئے تھے سفر پہ اور اس نے دعوت دی تھی تو اس نے ایک جملہ کہا تھا آثار نبوت دیکھ رہا ہوں، ان کو جلدی سے لے جائیے، اور کچھ یہودی ہمارے دہر میں بھی ہیں، اگر ان کو پتا چل گیا تو وہ فوراً اس کو مار دیں گے، کیونکہ وہ قتل ہی کی پلاننگ رکھتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟
تو یہودی کا کام کیا تھا کہ ان کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. جناب ابو طالب فوراً لے کے ان کو نکل گئے. ایک جملہ کہوں, مجھے مسلمانوں کی ان روایت پہ تعجب ہوتا ہے. ہونے والا ہے خود اس کو پتا نہیں ہوگا, اس کو پتا نہیں ہوگا کہ وہ جا رہے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس. وہ کہہ رہے نہیں 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 آپ شک نہ کیجئے, پریشان نہ ہوئیے, اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. آپ نے شک کی مزاج, غیروں سے لوگ رسول تو ایسا ہوگا. اب دیکھیے, اب یہ 1400 سال کے بعد پھر آئے ہیں, فلسطین سے شروع کیا ہے, گریٹر اسرائیل ان کو بنانا ہے, مکے تک پر ان کو قبضہ کرنا. کیوں کہ انہوں نے پوری پلاننگ سمجھ رکھی, وہ مکے سے نکلے گا بیت المقدس تک جائے گا. یہودی چاہتا اس پورے علاقے پر کنٹرول ہو جائے تاکہ مہدی ظہور کرے تو مار دیے جائے. باویزو جو نائب مہدی تھا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہونے دوں گا, لہذا نائب نے فلسطین کو اور بیت المقدس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ کل تک جو امام مہدی کا ذکر نہیں کرتے تھے ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ اب وہ خود ہی کہنے لگے ارے امام مہدی بیت المقدس میں آئیں گے. یہ ہے معاملہ, سمجھیے. فقیہ کو آپ معمولی ذہن نہ سمجھیے, فقیہ کو آپ معمولی انسان نہ سمجھیے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی آئے تھے اسی پلاننگ سے کہ پورے علاقے کو ہمیں قبضہ کرنا ہے. کہا میں تم کو وہیں روک دوں گا, لیکن فلسطین کو اتنا ہائی لائٹ کروں گا, بیت المقدس کو اتنا ہائی لائٹ کروں گا کہ اب وہ مسلمان بھی مجبور ہو جائیں گے جو کبھی ہم کو تانا دیتے تھے وہ امام غائب ہیں, کیسے غائب ہیں, کیسے زندہ ہیں. اب اپنی نسل کو بچانے کے لیے کہ کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے ہیں, اس لیے کہ ساری دنیا میں چوتے پڑ رہے ہیں, ہے نا. تو اب وہاں مایوسی آئی. اب جب مایوسی آئی تو اب نسل جو ہے وہ کنورٹ ہونے لگی. کہا کیسے بچائیں, کہا ارے بھائی امید دلاؤ کہ امام مہدی آنے والے ہیں, پوری دنیا پہ حکومت قائم ہونے والی ہے. خدا کی قسم مایوسیوں سے کوئی نکال نہیں سکتا سوائے اولاد زہرا کے. تو اس لیے وہ مجبور ہوئے, یعنی فقیہ نے فلسطین کی حمایت کر کے, بیت المقدس کی حمایت کر کے بیت المقدس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ اب عیسیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے, وہ آئیں گے, وہ نماز پڑھیں گے. اچھا نماز پڑھیں گے. عزیزوں جملہ کہہ رہا ہوں, ہماری یہ تھیوری نہیں ہے کہ امام زمانہ طاقت سے پوری دنیا پہ حکومت قائم کرے. اگر کوئی سوچتا ہے تو غلط. طاقت سے نہیں, اگر طاقت سے کرنا ہوتا تو ذوالفقار کی طاقت کم نہیں تھی. ہم پیغام سے, ہم طاقت کے والے نہیں ہیں, ہم پیغام والے ہیں. توجہ کرو, ہم پیغام والے ہیں. عیسیٰ کو اللہ نے اسی لیے زندہ رکھا ہے. آج بھی دنیا میں عیسائیوں کی اکثریت ہے, میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ امام جناب عیسیٰ کو وہاں اتارا جائے گا, وہ لائیو پوری دنیا سے خطاب کریں گے اور دنیا عیسائیت سے کہیں گے تم میرا انتظار کر رہے تھے مسیحا کے عنوان سے, مگر میں کسی اور کا انتظار کر رہا تھا, اور وہ یہ ہے امام مہدی. جب یہ تقریر کریں گے تو دنیا کی اکثریت جو عیسائیوں کی ہے وہ ایمان لے آئے گی. کہا اس لیے کہ ہم قاتلوں کے ماننے والے نہیں ہیں, ہادی کے ماننے والے ہیں. ہم حتی الامکان کوشش کرتے کہ بغیر قتل کے ہی آدمی ہدایت پا جائے. اب سمجھ میں آیا عیسیٰ کے کیوں راشن کھلایا جا رہا ہے سرکاری اتنے سالوں سے. کہا اسی لیے زندہ رکھا ہے تاکہ جب یہ تقریر کریں گے تو اکثر لوگ ان کو دیکھ کر کے ہدایت پا جائیں گے. اچھا کچھ لوگ ہیں ان کو بیچارے کو سن کے سمجھ میں نہیں آتا, تو اس کے لیے پریکٹیکل بھی انتظام کیا گیا
کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو اخلاق محمدی کا وارث کہے گا کہ حضور آگے بڑھیے، بھئی اخلاق محمدی کا وارث ہے نا، تو کہے گا جناب عیسیٰ سے آپ آگے بڑھیے، وہ کہیں گے نہیں، میں مقتدا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں، مقتدی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب لائیو یہ نماز ہوگی، ارے جب نائب کی لائیو نماز جمعہ دیکھ کے بہت سے لوگ کنورٹ ہو گئے، تو جب عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو جن کو سن کے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ دیکھ کے کہیں گے اگر عیسیٰ پیچھے ہے یہ آگے ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امام یہی ہے۔ لہذا لوگ جو اس وقت ایمان نہیں لائے ہیں نماز دیکھ کر کے ایمان لے آئیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اور بس گریز کرتے ہوئے مصائب کی طرف آتا ہوں۔ اسی لیے اللہ نے جناب امام حسین کو ایک ایسا بیٹا دے، ایسا بیٹا، بہت ادب۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ میں ذریت کو کیا کروں گا؟ اگر وہ ایمان اور عمل صالح میں اپنے آبا کی پیروی کرے تو ہم جنت میں ان کو کیا کریں گے؟ ملا دیں گے۔ میں مصائبی پر ہوں، میں کوئی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، صرف استفادے کے لیے۔ آیت کیا کہتی ہے کہ اگر اولاد ایمان میں اور عمل صالح میں اپنے آبا کی پیروی کرے تو ہم جنت میں اس اولاد کو باپ سے اور ماں سے ملا دیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے، آج جناب علی اکبر کتنا صالح بیٹا ہے یہ، کہ امام حسین یہ کہتے ہیں، یہ صرف یہی نہیں کہا کہ یہ رسول سے مشابہ اخلاق میں، سیرت میں، گفتار میں، نہیں کہا جب میں چاہتا تھا رسول کی زیارت کرنا تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا بیٹا اللہ نے کس کو دیا ہے؟ بولیے۔ چند جملے اور میں بھی اس نقطے کی طرف، مومنین کے بچے اگر ایمان پر رہیں تو کہاں ملحق ہوں گے؟ جنت میں۔ لیکن اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی اکبر بھائی معصوم نے دفن کیا نا علی اکبر کو، علی اکبر کو الگ دفن کیا جا سکتا تھا کہ نہیں؟ مگر علی اکبر امام حسین ایک قبر میں ہیں، جناب علی اصغر امام حسین ایک قبر میں ہے نا، پر توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو یہ مومنین کی منزل ہے کہ وہ جنت میں ملحق ہوں گے، یہ سردار جنت کی منزل ہے کہ اگر بیٹا ایمان اور عمل صالح میں باپ کی پیروی کرے تو ہم اسی دنیا میں ملحق کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں باپ دفن ہے وہیں دونوں بیٹے دفن ہیں، ہم نے یہی ملحق کر دیا۔ اور اب ایک جملہ کہہ دوں، اور تھیوری بدلی بھی نہیں ہے، جنت والی تھیوری بدلی بھی نہیں ہے، کیونکہ کربلا کے بارے میں روایت ہے کہ یہ جنت کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے اور یہ یوں ہی اٹھا کر کے جنت میں رکھ دی جائے گی۔ تو اب اگر حسین سے علی اکبر ملحق ہوئے کربلا میں تو کربلا بھی تو روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اور اب ایک جملہ اور کہہ دوں کہ صرف دنیاوی میں ملاتے نہیں بلکہ ان کا ذکر بھی ملا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم دنیا میں ان کے ذکر کو بھی ملا دیتے ہیں نا۔ یہ ہے علی اکبر کی اہم ترین فضیلت کہ باپ سے دنیا میں ملحق ہوئے، قبر میں اور زیارت میں بھی کیا ہے؟ ملحق ہیں۔ جب بھی آپ امام حسین کو یاد کریں گے جناب علی اکبر کو یاد کریں گے۔ اسی لیے ایسے بیٹے کو بھیجتے ہوئے حسین نے بھی کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ خدا کی قسم، یہ باپ ایک بیٹے کی تئیں کیا سوچتا ہے، دل کی بات کو خدا جانتا ہے، اسی لیے کسی اور کو گواہ نہیں بنایا، کہا خدا تو جانتا ہے یہ بیٹا میرے لیے کیا ہے، مگر اس کے باوجود اب تیرے دین کی منزل آئی ہے تو میں اس بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ علی اکبر چلے، تھوڑی دور چلے، آہٹ محسوس کی، دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر رکے، کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، کہا کاش میرے لال علی اکبر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ ایک بوڑھے باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے۔
اجمل اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بیٹا گیا اور میدان سے واپس آیا۔ میں وہ بھی چھوڑتا ہوں، اپنے وقت میں گنجائش نہیں۔ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جناب علی اکبر نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، تقریباً 4 حملے کیے۔ جناب علی اکبر بہت شجاع، بہت ہی بہادر تھے۔ 4 حملے کیے دشمنوں پر، اور یہ معمولی حملے نہیں تھے، اور پیچھ میں واپس بھی آئے، پھر گئے۔ چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا ہے، اور اب جناب علی اکبر کے لیے ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے، قطعوہ اربن اربا، یعنی اتنے تلوار اور نیزوں کے وار ہوئے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھیں ایک بچہ، نیک بچہ کیسا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چند جملے مصائب کے، اور اسی میں ادب بھی دیکھیے گا جناب علی اکبر کا ادب۔ آپ سوچیں کہ جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، کتنے درد میں ہوگا، وہ ہوگا نا درد میں۔ اب تیز جا رہے ہیں علی اکبر، گھوڑے پہ ہے نا، اور ظالم نے ایک نیزہ تیزی سے پھینکا، تو ادھر سے تیز رفتار علی اکبر بھی، اور ادھر سے تیزی سے آ رہا ہے نیزہ بھی۔ 2 تیز گاڑیوں کا اگر ایکسیڈنٹ ہو تو کیسا ہوتا ہے، آپ اب بتا رہا ہوں۔ دیکھیں جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے زخموں سے، تیزی سے گھوڑا جا رہا ہے، ادھر سے تیزی سے نیزہ آیا، علی اکبر کے سینے پہ لگا، کیونکہ رفتار اتنی تیز تھی کہ نیزہ گھستے گھستے پسلیوں کو چیر کر کے اندر اٹک گیا۔ اجمل اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اٹھائے۔ علی اکبر گرنے لگے۔ آپ سوچئے یہ جوان کتنے درد میں ہوگا، مگر اس وقت بھی اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بابا کی فکر ہے۔ اسی لیے علی اکبر نے شہدائے کربلا سے الگ سلام کیا ہے۔ سب نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مگر اس سلام پر جواب دینا کیا ہے، واجب ہے۔ لیکن عرب میں ایک سلام وہ ہے جس پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ آپ سوچئے اس بیٹے کا ذہن کتنا کام کر رہا ہے، اپنا درد بھول گیا، یہ سوچ رہا ہے میرا بابا جو اتنا پیاسا تھا، میرا بابا جو اتنا جنازے اٹھا چکا ہے، جب میں اس کو پکاروں گا تو وہ کیسے جواب دے گا۔ اسی لیے اس بیٹے نے وہ سلام نہیں کیا، بدل دیا سلام کو، کہا علیکہ منی السلام، اے میرے بابا آپ پر وہ سلام جس کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے علی اکبر سوچ رہے ہیں بوڑھا باپ جواب کیسے دے گا۔ اجمل اللہ، محرم ختم ہو رہا ہے، خدا کی قسم مصعب کو لیجئے، بی بی فاطمہ کو پرسہ دے لیجئے، وقت کے امام کو پرسہ دے لیجئے۔ تو سلام وہ نہیں کیا، اتنا خیال ہے۔ اب گرے تو نیزہ ہے سینے میں، ہے نا، نیزہ ہے سینے میں۔ اب سوچ رہے ہیں کہ بابا تو آئیں گے ضرور نا، اور اگر آتے ہی انہوں نے میرے سینے پہ نیزے کو دیکھا تو برداشت نہ کر سکیں گے۔ بھائی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، ہمیشہ روایت یہ کہتی ہے کہ نیزے کی انہی اندر رہ گئی تھی۔ نیزہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتا تھا، اور کوئی کمزور چیز بھی نہیں ہوتا تھا کہ ٹوٹ جائے۔ تو پھر یہ کیا ماجرا ہے کہ نیزے کی انہی اندر رہ گئی؟ دیکھیں روایت کہتی کہ نیزے کی انہی رہ گئی، لوہے کا نیزہ ہوتا تھا، وہ جلدی ٹوٹتا نہیں تھا۔ آپ جانتے کیا کیا علی اکبر نے؟ کہا بابا آئے گا تو دیکھے گا کیسے، تو پہلے نکالنے کی کوشش کی، مگر ہم نے کہا نا وہ پسلیوں میں پھنس گیا تھا، لہذا علی اکبر اس کو نکال نہ سکے۔ تو اب کیا کریں؟ کہا اس کو توڑتے ہیں۔ تو علی اکبر نے پوری طاقت سے اس کو توڑا اور توڑ کر کے اس کو پھینکا۔ تو اب جو حصہ یہاں سے ٹوٹا وہ تو اندر رہ گیا، اور باہر والا پھینک دیا، سینے پہ ہاتھ رکھ لیا کہ بابا آئے تو اپنا زخم دیکھے گا نہ نیزہ۔ خدا کی قسم یہ ہے بیٹا، نیک بیٹا اپنے باپ کا اتنا خیال رکھتا ہے، یہ کربلا دکھانا چاہتی ہے ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے۔ علی اکبر نے نیزہ توڑ کے پھینک دیا، سینے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، باپ آیا۔ خدا کی قسم میرے جوانوں، باپ باپ ہوتا ہے۔ حسین جیسے ہی بیٹھے
بھائی علی اکبر نے ہاتھ تو رکھ لیا مگر خون تو ادھر سے بھی بہ رہا تھا ادھر سے بھی بہ رہا تھا. حسین نے کھوٹا دیکھا, کہا لال لگتا ہے تیرے سینے میں بہت درد ہے. آجکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے. جناب علی اکبر نے کہا ہاں بابا سینے میں درد ہے. کہا کیوں میرے لال؟ کہا کہ نیزے کی انی اندر رہ گئی. ابھی تو ایک جملہ کہوں, بی بی فاطمہ کی ایک یا دو پسلی ٹوٹی تھی, مولا علی برداشت نہیں کر پائے, اور اب یہ نیزے کی انی پسلیوں میں لگی ہوئی ہے, جوان نہیں نکال پایا. بوڑھا بات کیا کہتا, میرے لال ابھی نکالتا ہوں. زمین کربلا پہ حسین نے گھٹنے ٹیکے, ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے میں ڈالا. بھائی کچھ چیزیں انسان تصور کر سکتا ہے, اب یہ نکالا تو کیسے نکالا؟ جو پسلیوں میں پھنسا ہوا تھا. میرا تصور یہ کہتا ہے جب حسین نے کھینچا ہوگا علی اکبر کا سینہ اوپر اٹھ گیا ہوگا, تو آپ نے چھوڑ دیا ہوگا. علی اکبر پھر آ گئے نیچے, پھر باپ نے کوشش کی, پھر وہ سینہ ابھرتا چلا گیا. پھر نہ جانے کتنی مرتبہ باپ نے کھینچا ہوگا کہ پسلیوں سے وہ پھنسی ہوئی انی باہر نکلی ہوگی. میں نے کہا کربلا کا علی یہ ہے, مدینے میں فاطمہ کی پسلی کے ٹوٹنے کو علی برداشت نہیں کر سکے, مگر یہاں مولا حسین برداشت کر رہے ہیں. ایک منزل وہ آئی کہ نیزے نے پسلیوں کو چھوڑا, باہر آئی. عزیزو ہمارے یہاں بیٹے کو کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا. حسین کے سامنے جو بیٹا لیٹا تھا وہ جگر کا ٹکڑا تھا, مگر مصیبت یہ ہوئی کہ جب نیزے کی انی نکالی تو اسی جگر کے ٹکڑے کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے. آج کبر اللہ خدا کسی غم میں نہ اڑائے. ہاں حسین کے لیے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, کیونکہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے دشت میں دیکھ چکے تھے, اب جوان کے جگر کے ٹکڑے دیکھے. بیٹے نے آخری ہچکی لی, امام نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا, چند قدم آگے بڑھے, میرے نے جواب دے دیا, بنی ہاشم کے بچوں آئے, سہارا دیا, جنازہ خیمے میں پہنچا, آواز دی زینب آؤ, تمہارا پیارا علی اکبر آ گیا. ماں دوڑی, زینب دوڑی, اپنے کو لاش علی اکبر پر گرایا. عجیب جملہ کہا, اے میرے لال کیا اسی دن کے لیے تمہیں انا للہ و انا الیہ راجعون.